هادي واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے آج ہمیں یہاں ماہانہ اجتماع اور نفلی اعتکاف میں جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے۔ ہم دنیا میں دو طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ایک تو وہ جو دینی اعتبار سے کسی اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو دنیاوی اعتبار سے کسی اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر ہر آدمی کو یہ حسرت ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ میں بھی اس مقام پر ہوتا۔ دنیاوی اعتبار سے آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی بڑا کاروبار کر رہا ہے اور 20 اس کے نوکر ہیں، کام کرنے والے ہیں، بہت بڑا بنگلہ کوٹھی بنا رکھی ہے، گاڑیاں ہیں، تو ایک عام آدمی کو حسرت ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ میں بھی ایسا ہوتا۔ دینی اعتبار سے اگر ہم کسی بڑے کو دیکھتے ہیں تو دل میں یہ تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ ہم بھی ایسے ہوتے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ ٹھاٹ باٹ شان و شوکت کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے مجاہدہ نہیں دیکھتے، اس کے پیچھے محنت نہیں دیکھتے۔ انہوں نے صرف وہ زمانہ دیکھتے ہیں جس زمانے میں ان کے مزے ہو رہے ہوتے ہیں، جس زمانے میں انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں، مشقتیں اٹھائی ہوتی ہیں، پریشانیاں جھیلی ہوتی ہیں، مجاہدات کیے ہوتے ہیں، وہ چیز نظر نہیں آتی۔ آپ کسی بھی اونچی عمارت کو دیکھتے ہیں، 6 منزلہ 7 منزلہ، تو آپ کو اس کا عالیشان ہونا، خوبصورت ہونا، اونچا ہونا یہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی جو بنیاد ہے زمین میں چھپی ہوئی وہ نظر نہیں آ رہی، جس نے اس کو تھام رکھا ہے۔ اسی طرح سے جو کوئی بڑا ہوتا ہے دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، اس کی جو مشقت والی زندگی، مجاہدے والی زندگی، پریشانیوں اور تکلیفوں والی زندگی وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، وہ نہیں نظر آتی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر فتوحات ہوتی ہیں، اب حسرت ہوتی ہے کہ کاش کہ ہم بھی ایسے ہوں۔ یاد رکھیں، حسرت اور تمنا سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، بات نہیں بنتی، نہ دینی فائدہ ہوتا ہے دینی اعتبار سے کوئی حسرت اور تمنا سے، نہ دنیاوی اعتبار سے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ کسی آدمی کو دیکھ کر محض تمنا کرتے رہنا کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں، کبھی بھی جب تک محنت نہیں کریں گے نہیں ہو سکیں گے۔ ایک لفظ ہم سنتے ہیں ہمت،
ہمت. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے. اگر آپ ہمت نہیں دکھائیں گے نہ دین کا کوئی کام کر سکیں گے نہ دنیا کا کوئی کام کر سکیں گے. کوئی آدمی آ کر کے وظیفہ پوچھتا ہے کہ وظیفہ بتائیں کہ تہجد میں پڑھنے لگ جاؤں. کوئی آ کر کے وظیفہ پوچھتا ہے کہ بھی وظیفہ بتائیں کہ فجر پڑھنے لگ جاؤں جماعت سے. کوئی کہتا ہے کہ وظیفہ بتائیں کہ فلاں گناہ سے بچ جائیں، فلاں گناہ نہ ہو. کوئی کہتا ہے وظیفہ بتائیں کہ بد نظری نہ ہو. کوئی کہتا ہے وظیفہ بتائیں کہ غیبت نہ ہو. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر تو وظیفے کی لائن لگ جائے گی. آپ نے وظیفہ پوچھا کہ بد نظری نہ ہو، ٹھیک ہے، اب اس وظیفے کو پڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تو اس کے پڑھنے کی ہمت ہو جائے، اس کے لیے کوئی اور وظیفہ بتائیں. بھئی آپ نے وظیفہ پوچھا کہ بھئی وظیفہ کوئی بتائیں کہ بد نظری نہ ہو، وظیفہ بتائیں کہ غیبت نہ ہو. اچھا بھئی وظیفہ بتا دیا کریں، ارے ہمت نہیں ہو رہی. تو پھر کیا ہوا؟ اب اس وظیفے کو کرنے کے لیے کوئی اور وظیفہ بتائیں. تو حضرت نے فرمایا لائن لگ جائے گی، قیامت آ جائے گی، بات بنے گی نہیں. ایک ہی وظیفہ ہے ہمت کرنا. کوئی بھی کام دین کا ہو یا دنیا کا، جب تک آپ ہمت نہیں کریں گے، مضبوطی نہیں دکھائیں گے، کام نہیں ہو سکے گا. اور اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ بھائی صبح آنکھ نہیں کھلتی. اچھا بھائی ٹھیک ہے، نوکری نہیں ہے جی، کوئی وظیفہ بتائیں. بھائی وظیفہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھو. کہنے لگے 4 تو پڑھ لیتے ہیں، صبح کی بات آنکھ نہیں کھلتی. صبح آنکھ نہیں کھلتی جماعت سے نماز پڑھنے کی. اچھا بھائی اب آپ کے لیے نوکری آئی ہے جس میں 5 لاکھ روپیہ سیلری ہوگی، لیکن آپ نے صبح فجر کی نماز پورٹ قاسم پہ پہنچ کے پڑھنی ہے. اب بتائیں، اب آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی؟ کھلنا تو دور کی بات ہے، رات کو لگے گی ہی نہیں، سوئے گا ہی نہیں خوشی کے مارے کہ 5 لاکھ نظر آ رہے ہیں. اب کیسے آنکھ کھل رہی ہے؟ ہمت ہو گئی کہ بڑی مشکل سے نوکری ملی ہے، یہ کرنی ہے میں نے. آپ نے ٹاور جانے ہیں، 9 بجے وہاں پہنچنا ہے، اور صبح بسوں میں لائن لگی ہوتی ہے، لیکن جہاں کہیں بھی ہو لٹکنے کی جگہ مل جائے تو آپ لٹک جائیں گے اور پہنچیں گے. کوئی آپ کا دوست دیکھے وہ کہے کہ آپ خطرات میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں، آپ کہیں نہیں مجھے وہاں پہنچنا ہے. تو یہاں ہمت کہاں سے آئی؟ ہمت ہوئی تو آپ وہاں پہنچ گئے، ہمت نہ کرتے تو نہ پہنچتے. تو کوئی کام بھی دین کا ہو یا دنیا کا، اس کے لیے آدمی کو مضبوط ہونا پڑے گا. دینی کام کے لیے اور دنیاوی کام کے لیے پہلا نسخہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ پاک میں تو بہت ہی کمزور ہوں، کسی بات پر میں رکتا نہیں، ٹھہرتا نہیں. یا اللہ پاک آپ اپنے کرم سے میری مدد فرمائیں، مجھے ہمت بھی دیں، قوت بھی دیں.
کہ میں اس کام کو کر لوں، اور پھر اس کے بعد اب آپ پکا عزم کریں کہ میں نے اس کام کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت دعا فرما دیں کہ میں حج کو چلا جاؤں، دعا فرما دیں کہ میں حج کو چلا جاؤں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم ایک کام کرو، پہلے اتنے لاکھ روپے جمع کرواؤ، پاسپورٹ بنواؤ، اتنے لاکھ روپے جمع کرواؤ، تمہارا ٹکٹ ہو جائے، تمہاری ڈیٹ آ جائے، جب تم جہاز میں بیٹھو گے پھر میں دعا کر دوں گا کہ یا اللہ اب اس کو عافیت سے پہنچا دے۔ فرمایا اب میں دعا کر دوں گا۔ تمہاری نیت ہے نہیں، تمہارا ارادہ ہے نہیں، محض دعا تمہیں وہ پکڑ کے اٹھا کے کوئی لے کے جائے گی۔ یاد رکھیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ انفال میں صحابہ کرام سے فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کہ حضور علیہ السلام سے اللہ پاک نے یہ وعدہ فرمایا کہ دو جماعتوں میں سے ایک پر تمہیں غلبہ دے دیں گے بدر کے موقع پر۔ حضور علیہ السلام مدینہ سے ساتھیوں کو لے کر کے نکلے کہ تجارتی قافلے کا راستہ روکنا ہے، اور تجارتی قافلہ ابو سفیان لے کے جا رہا تھا، اس کو خبر ہو گئی کہ ہمارے تعاقب میں نکل گئے، اس نے راستہ بدل کر نکل گیا۔ اب ادھر سے مکہ سے مشرکین کا ایک لشکر 3000 پر مشتمل مسلح جنگجو وہ آ گئے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ کئی سارے صحابہ کرام کی رائے تو یہ تھی کہ بھئی ہمیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں لڑائی کرنی چاہیے، ہم تو ان کے لیے آئے نہیں، ہم تو قافلے کے لیے آئے تھے، وہ نکل گیا تو چھوڑ۔ اور کچھ صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے آیتیں اتار دی کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کانٹا بھی نہ چبھے اور کام بھی بن جائے، ایسا کیسے ہوگا؟ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کانٹا بھی نہ چبھے، کوئی تکلیف بھی نہ آئے، کوئی مشقت بھی نہ کرنی پڑے، کوئی زخم بھی اللہ کے راستے میں جھیلنا نہ پڑے، اور کامیابی بھی ہو جائے، ایسا کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اگر تم تیاری کے ساتھ آتے، مسلح ہو کر کے آتے، ایک بڑی تعداد لے کر کے آتے اور مشرکین کے ساتھ مقابلہ کرتے، تو پھر تو تمہاری نظر اسباب پر جاتی، وسائل پر جاتی کہ 3000 وہ تھے، 3000 ہم تھے، ہم بھی مسلح اسلحہ کے ساتھ، اور وہ بھی۔ اب اگر ہم جیتے ہیں تو اپنے اسلحے کے بل بوتے پہ، اپنی طاقت کے بل بوتے پہ، اپنی افرادی قوت کے بل بوتے پہ، اور اللہ تعالی تمہیں بھی اور مشرکین کو بھی دکھانا چاہتے تھے کہ انسان اپنی طاقت کے بل بوتے پر نہیں، اسلحہ کے بل بوتے پر نہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ بعض دفعہ چھوٹے سے لشکر، چند ایک لوگ کو اللہ بڑے لشکر پر غالب کر دیتے ہیں، جیسا کہ مدینے میں بدر کے موقع پر اللہ نے کامیابی نصیب فرمائی۔ اور اس کامیابی نے مشرکین کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر یہ نہتے تھے، چند ایک لوگ تھے، 300، 13، 14، 15 کے قریب یہ لوگ تھے، اور ادھر 1200 یا 1000 ان کا مجمع تھا، تو یہ غالب آ گئے۔ کیسے غالب آ گئے؟ تو
بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ میں اس موقع پر جو میں نے یہ بات بتائی وہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے صحابہ سے بھی یہ کہا کہ دین کے لیے مشقت برداشت کرنی پڑے گی، تکلیف اٹھانی پڑے گی، کأنہم بنیان مرصوص بننا پڑے گا، دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ جب تک ایسا نہیں کرو گے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیزو، بس ہمت ہی پورے دین کا چلنے کا نچوڑ ہے۔ ہمارے اکابر نے لکھا ہے کتابوں میں کہ جو آدمی نیکی میں، گناہ سے بچنے میں ہمت نہ دکھا سکے وہ کبھی کسی گناہ سے بچ سکتا ہی نہیں۔ دیکھو، ایسی کوئی طاقت نہیں آئے گی جو آپ کی آنکھوں پہ آ کے ہاتھ رکھ دے کہ نہیں دیکھنا، ایسا کچھ نہیں۔ آپ کو ہمت دکھانی ہے کہ نہیں، میں کب تک، اب مجھے اپنے نفس کو کچلنا ہے، اب مجھے اپنے نفس کو کچلنا ہے، اللہ کے حکم کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ اس پر آپ کی خواہشات ٹوٹیں گی، آپ کا دل ٹوٹے گا، آپ کے جذبات پامال ہوں گے، لیکن اسی پر اللہ کی مدد آئے گی، اسی پر اللہ کی مدد آئے گی۔ تو میرے عزیزو، خلاصہ بھی اتنا ہے، نماز جماعت سے ہو، ذکر کا معاملہ ہو، تلاوت کا معاملہ ہو، گناہ سے بچنے کا معاملہ ہو، نیکی کرنے کا معاملہ ہو، کوئی بھی کام ہو، ہمت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہم مکہ میں کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک عالم تھے دارالعلوم دیوبند کے، وہ وہاں مکہ تشریف لے گئے تھے، ہمیں پتہ چلا، ہم ان کی زیارت کے لیے گئے۔ مکہ میں جتنے بھی فلیٹ ہیں کم و بیش سب میں لفٹ لگی ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ لفٹ نہ ہو، سبھی فلیٹوں میں لفٹ ہے۔ تو ہم ان سے جب ملنے کے لیے گئے تو ان کا غالباً تیسرے یا چوتھے منزل پر ان کا مکان فلیٹ تھا اور لفٹ نہیں تھی، لفٹ نہیں تھی۔ خیر، اور وہ بوڑھے اور شوگر کے مریض بھی، تو ہم ہمت کر کے، ان کے بچے آ گئے نیچے ہمیں لینے کے لیے، ہم ہمت کر کے چوتھے فلور پہ یا تیسرے پہ پہنچے، ان سے ملے۔ تو ملنے کے بعد تھوڑی دیر تو لگی ہمارا سانس بحال ہونے میں، پھر اس کے بعد ہم نے ان سے کہا باتوں باتوں میں کہ حضرت آپ اس پیرانہ سالی میں اس مشقت کے ساتھ اوپر نیچے پیدل آنا جانا، لفٹ نہیں ہے تو کسی لفٹ والے فلیٹ میں کوئی لے لیتے۔ تو اس پر انہوں نے ایک واقعہ سنایا، فرمانے لگے کہ میرے ایک استاد تھے، وہ بھی بوڑھے تھے، یعنی کم از کم ان کی عمر 60 کے قریب تو ہوگی، تو ان کے استاد تو ان سے بھی بوڑھے ہوں گے۔ کہنے لگے وہ آئے، جب وہ تشریف لائے تو وہ نیچے ہمارے بچوں نے، جب وہ نیچے آئے تو ہمارے بچوں نے ان کے لیے کرسی کا انتظام کیا کہ کرسی پر بٹھا کر کرسی کو اٹھا کر اوپر لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں میاں نہیں، میں تو پیدل چلوں گا۔ کہا حضرت بہت مشکل ہے اتنا، انہوں نے کہا نہیں میں پیدل چلوں گا۔ خیر، کہا کہ وہ اوپر تشریف لائے، جب اوپر تشریف لائے تو میں ملا اور میں نے کہا کہ حضرت
آپ اتنی مشقت کے ساتھ اوپر تشریف لائے ہیں اس بڑھاپے میں. بچے کہہ رہے تھے کہ آپ کو کرسی پر بٹھا کے, تو فرمانے لگے میاں جس نے ہمت ہار دی اس نے زندگی ہار دی. سمجھو بات کو, جس نے ہمت ہار دی اس نے زندگی ہار دی. وہ زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکتا, اور جس نے ہمت دکھائی وہ ہر کام کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جس نے ہمت دکھائی وہ پہاڑ کو بھی ادھر سے ادھر منتقل کر سکتا ہے, اور جس نے ہمت نہ دکھائی وہ ایک تنکا بھی ادھر سے ادھر نہیں اٹھا سکتا. کہا کہ حضرت نے ایسا جملہ کہا میرے دل پر نقش ہو گیا کہ کتنی عمدہ بات کہی کہ جس نے ہمت ہار دی اس نے زندگی ہار دی. یہ زندگی کا اصول بنا لیں. کسی بھی کام میں دو طرح کی سوچیں ہوتی ہیں, یاد رکھیں. ایک یہ کہ کسی کا مجھ سے تو نہیں ہو سکے گا, بھئی تجھ سے کیا ہوگا, کھانا پینا اور سونا, اور ہوگا کیا پھر, مجھ سے تو نہیں ہو سکے گا. آپ دیکھتے ہوں گے, اپنے بچوں میں دیکھتے ہوں گے, بیٹوں میں دیکھتے ہوں گے, اور ادھر ادھر لوگوں میں دیکھتے ہوں گے کہ کسی کو کام کہا, بیٹے سے کام کہا, بھئی یہ بابا یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا. اور ایک دوسرا آدمی ہے, کوئی کام ہاں میں کر لوں گا, میں کر لوں گا. وہی کام ایک کہہ رہا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا, اور وہی دوسرا آدمی کہہ رہا ہے میں کر لوں گا. یہ جو کہہ رہا ہے میں کر لوں گا, اگرچہ ہو اس سے بھی نہ سکے, لیکن اس نے ہمت دکھائی. ایسے لوگ کبھی بھی کوئی چیز ترقی کرنے میں ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. دینی ہوں یا دنیاوی ہوں, یہ ہمیشہ آگے نکلیں گے. اور جو آدمی یہ کہ مجھ سے تو نہیں ہو سکے گا, وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا سوائے بیوی کے جوتے کھانے کے. بس اس سے یہ ہو سکے گا کہ بیوی سے جوتے کھائے گا. بیوی کہے گی سبزی لا دو, مجھ سے تو نہیں ہو سکے گا, گرمی بہت ہے. اچھا بیوی کہے گی یہ کر دو, مجھ سے تو نہیں ہوگا. اچھا بیوی کہے گی کھانا تیار ہے آ جاؤ, کہتا ہاں یہ تو میں آپ کا حکم نہیں توڑ سکتا. تو کیا ہوگا, ڈنڈے پڑیں گے نہیں پڑیں گے. تو ایسے لوگ سوائے پٹنے کے اور کچھ بھی نہیں. ان کی یہاں بھی پٹائی ہوگی, وہاں بھی پٹائی ہوگی, معذرت کے ساتھ. کیوں پٹائی ہوگی؟ اللہ کا کوئی حکم آ گیا, مجھ سے تو نہیں ہو سکے گا. اللہ کا کوئی حکم آ گیا, بھئی اس کام میں کیا مشکل ہے, اپنا پانچا شلوار کا پانچا ٹخنوں سے اوپر کر لو, کیا مشکل ہے؟ نہیں مجھ سے نہیں ہو سکے گا. داڑھی رکھ لو, نہیں مجھ سے نہیں ہو سکے گا. تجھ سے ہوگا کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسے لوگ نفس کے غلام ہیں, معذرت کے ساتھ اپنے نفس کے غلام ہیں. نفس نے جہاں اس کو کھڑا کر دیا بس ٹھیک ہے. اور جو نفس کا غلام بن کر کے زندگی گزارتا ہے, یاد رکھ لیں, لکھ لیں یہ بات دل پر, نہ دنیاوی اعتبار سے ترقی کر سکتا ہے کہ اچھا پہننا, اچھا کھانا, اچھا گھر, اچھا کاروبار اپنے بچوں کے لیے, کچھ بھی نہیں. آپ دیکھ لیں, آپ سروے کریں بہت. بلکہ میں اس سے بھی اگلی بات کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اگر ان کے ماں باپ نے, بڑوں نے کچھ بنایا ہوتا ہے تو وہ بھی لٹا دیتے ہیں, وہ بھی لٹا دیتے ہیں. ماں باپ نے ان کے لیے اگر کچھ بنایا ہوتا ہے, کوئی جائیداد کروڑوں کی بنائی ہے یا کچھ اور بنایا ہے, تو وہ ایسے نااہل ثابت ہوتے ہیں کہ وہ بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں. اور جن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر کام کر سکتے ہیں, اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے, طاقت دی ہے, کون سا کام ایسا ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ اور سچ بتاؤ, انسان ہی وہ طاقت ہے کہ ہر چیز کو مسخر کر سکتی ہے. زمینوں کو مسخر, آسمان کو مسخر, فضاؤں کو مسخر, سمندر کو مسخر. اگر کسی نے کیا تو انسان نے کیا ہے, اور کسی نے نہیں کیا تو وہ بھی تو انسان ہے. اگر وہ انسان ہو کر کے یہ سب کچھ کر سکتے, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بس بات اتنی سی ہے.
خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے میرے پیارو، نفس کے غلام نہ بنو. اگر نفس کے غلام بنو گے تو کہیں کے نہیں رہو گے، کہیں کے نہیں رہو گے، نہ دین کے رہو گے نہ دنیا کے رہو گے. اور اگر نفس پر سوار ہو گئے تو اس کو کہا نہیں کرنا ہے تو نے. دیکھو ایک وقت آتا ہے کہ اگر جوان بیٹا گھر میں پڑا سو رہا ہو، کمائے نہ، اور بوڑھا باپ جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس بوڑھے باپ کا حوصلہ بھی جواب دے جاتا ہے. وہ بھی اس کو کہتا ہے کمبخت نکلو باہر. ماں بھی ڈانٹتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ بوڑھا باپ وہ کما رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، وہ دکان پہ جا رہا ہے، وہ دھوپ میں تڑپ رہا ہے اور تم مزے کی. تو میں صرف اور صرف ساری باتوں کا اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے کوشش کرنے کا حق ادا کرو، پوری کوشش کرو. جب تم کوشش کرو گے تو ہو نہیں سکتا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کسی محنت کرنے والے کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتے. من جد وجد، جس نے کوشش کی، محنت کی، پا لیا. جس نے دنیا کے لیے کوشش کی، دنیا مل گئی. اور جس نے آخرت کے لیے کوشش کی، اللہ اس کو دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے. لیکن پھر عرض کرتا ہوں کہ نفس کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیں. دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں، کتنی عجیب بات ہوتی ہے کہ چھوٹا بچہ، کون چھوٹا بچہ؟ جو 20 سال کا ہے، جو 22 سال کا ہے، وہ فجر میں پہلی صف میں کھڑا ہے. جس پر نیند کا جنون سوار ہے، جس پر نیند کا جنون سوار ہے، وہ فجر میں پہلی صف میں کھڑا ہے. اور جس کی نیند کم ہو چکی وہ نہیں اٹھ رہا. جو جوان ہے وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے، اور جو معمر ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے. تو میرے عزیزو، یہ ہمت کی بات ہے. ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ بچے کا دودھ چھڑانا بھی ہمت سے ہی ہوتا ہے. جب بچے کی ماں دودھ چھڑاتی ہے نا، وہ کتنا روتا ہے، بہت روتا ہے، لیکن اس کا رونا برداشت کر لیتی ہے اور بعد میں وہی کہتا ہے کہ ماں بہت اچھا کیا. نہیں تو آج تک دودھ ہی پیتے رہتے اور صحت بھی نہ بنتی. تو جیسے وہ بچہ روتا ہے دودھ کے لیے، ایسے ہی ہمارا نفس بھی روتا ہے گناہ کے لیے. ہمارا نفس بھی روتا ہے گناہ کے لیے. اب کیا کہتے ہیں؟ آج کر لو، آج کر لو، آج کر لو، کل سے پکی توبہ کریں گے. وہ کل آئے گی نہیں. کہو آج ہی کرنا ہے، میں نے آج ہی میں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے اور گناہ سے بچنا ہے. انشاءاللہ پہلا قدم اٹھایا، اللہ دوسرا بھی طاقت دے دیں گے. تو بھائی بس اتنی ہی بات عرض کرنی ہے. جماعت کا مسئلہ ہو، نماز پڑھنے کا مسئلہ ہو، حج کرنے کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ دینے کا مسئلہ ہو، گناہ سے بچنے کا مسئلہ ہو، کوئی بھی نیکی کے کام کرنے کا مسئلہ ہو، اس کے لیے بس ہمت ہے. ہمت کر لی، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں، ہمت. اور انشاءاللہ جب دین کے لیے اللہ سے آپ ہمت مانگیں گے تو اللہ ضرور دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دینی اعتبار سے ہمت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے کاموں کو ہمت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح گناہ سے بچنے میں بھی اللہ پاک مجھے آپ کو ہمت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ہمت کر کے گناہ سے بچیں، اور انشاءاللہ جب گناہ سے بچیں گے تو اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے، ایسی لذت نصیب فرمائیں گے کہ کائنات کی کسی نعمت میں وہ لذت نہیں ہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین
اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے آج کی اس مبارک مجلس کو، نفلی اعتکاف کو، ماہانہ اجتماع کو جو مغرب سے شروع ہوا اب تک اور صبح اشراق تک جاری رہے گا، اے اللہ اپنے کرم سے اس مبارک اجتماع میں جتنے بھی اعمال ہوئے آپ ہی کی توفیق اور آپ ہی کے فضل سے ہوئے، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ آپ کے گھر میں آپ کی محبت میں رکنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کے رکنے کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ نیکی کے ہر کام کو ہمت اور قوت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، گناہ کے ہر کام سے ہمت اور قوت اور طاقت کے ساتھ اے اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن ہماری دستگیری فرما دیجیے، ہماری مدد فرما دیجیے، ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے، خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری کمزوریوں سے درگزر فرما دیجیے، ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، تمام حاجات کو پورا فرما دیجیے، تمام مسائل کو حل فرما دیجیے۔ اے اللہ اخلاص عطا فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔